بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اول، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے لیں گے، اور کار تو کہیں گئی ہی نہیں، تو فرمایا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ فرمائی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی کہ اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کی تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ نیکی اور شرافت ایسی چیز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں۔ کیا؟ جب عورت خوبصورت ہے تو جب اس کا خاوند دیکھتا ہے تو صرف اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ جب نیک ہے بیوی، جب بات شوہر کہتا ہے کوئی بات تو فوراً اس کی بات مانتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اور اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتی، تو جب بھی اسے دیکھے گا تو حقیقت میں ہے ہی کہ اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو آنکھوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ نیت میں فقط حسن ہوگا، خوبصورتی ہوگا، آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ صرف حسب اور نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا، جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میں جس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی، کہ اگر اسے کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے، جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو اسے دل خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھائی کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کر دے، اور اگر وہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ یہ نیک بیوی کے صفات ہیں۔ اب بتاؤں دنیا کی بہترین عورت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بیان کی اور کوئی صحابی نے کسی نے کوئی صفت بیان کی۔ خیر بات چلتی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی جگر ہیں، تو ان کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟
فرمایا ہاں بتائیے. فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ الزہرا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو میرا عزیز بزرگوں، آپ کبھی بھی رشتہ تلاش کریں گے تو آپ مال کو، حسن کو، حسب کو، نسب کو نہ دیکھیں. آپ دیندار بیوی کو ڈھونڈیں، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.